میں چاہوں گا کہ جی اس واقعے کو نا دل کے کانوں سے سنیے گا. میری نظر گئی سامنے پہاڑ پر. اس پہاڑ میں ایک سوراخ تھا. لاہوت لا مکان ہے یہ. ایک آواز ہے, کون ہو, کدھر آ رہے ہو, واپس جاؤ. شام 5 بجے کے بعد انسانوں کے آنے پر پابندی ہے بحکم شاہ جنات. وہ مسٹری سالو ہوئی کہ اندر تھا کیا. اتنا بڑا سر, وہ نا مجھے ایسے دیکھ رہا ہے, آنکھیں جو ہے نا وہ یوں آنکھیں تھی. میں نے کہا گئے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, کوئی واپس آیا ہی نہیں آج تک. ہیلو ایوری ون, دس از ایمن تحسین اینڈ یو آر واچنگ خوف کاسٹ. آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسی ایپیسوڈ لے کے آئے ہیں جو کہ سب سے زیادہ موسٹ ویوڈ اور موسٹ فیوریٹ ایپیسوڈ رہی ہے. ہم نے بہت سارے کامنٹس لیے جس میں سب نے کہا تھا کہ اس ایپیسوڈ کو یا تو ڈسکس کریں, اس پہ پوڈ کاسٹ کریں یا پھر اس کو ریوزٹ کریں. تو ریوزٹ کرنا تھوڑا سا ذرا مشکل ہو گیا تھا, تو ہم نے سوچا کہ اس پہ پوڈ کاسٹ کیوں نہ کر لیا جائے. سب سے پہلے ہم ویلکم کریں گے سجاد صاحب کو. السلام علیکم سجاد صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے؟ الحمدللہ, آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. آج ہم جو ایپیسوڈ ریکارڈ کر رہے ہیں وہ ہے نورانی. سو اس سے آپ کی بہت ساری یادیں جڑی ہوئی ہیں. 13 سال پرانی ایپیسوڈ ہے. یقین کریں, نہ بھولنے والی یادیں, اور ایسی کہ پتہ نہیں کیوں میں مسکرا جاتا ہوں شاید اس کے بعد زندہ ہونے پر, واپسی پر, خیر خیریت سے. اس بات پر میں کچھ نام ایسے ہیں جن کا میں کہتا ہوں نام ہی کافی ہے. اس پروگرام میں اگر آپ کچھ ایپیسوڈز کے نام ہیں نا, نورانی, سکھر حویلی, کماری, بگ فوٹ, کشمیر, مشتاق, جو مجھے یاد ہیں, ان کے نام ہی کافی ہیں. اور یہ تو میں کہتا ہوں مجھ سے کروایا گیا ہے, سچ بتا رہا ہوں. میں جب وہاں سے نیچے اترا تھا نا, تو وہاں کے لوگوں نے جب بات ہوئی, میں نے کہا نا میں وہاں سے آ رہا ہوں, تو کہنا کیوں مذاق کر رہے, وہاں سے تو کوئی آ ہی نہیں سکتا, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اور واقعتاً ہو ہی نہیں سکتا تھا اگر تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنے مہربان سے نہ ملا ہوتا. میری ان سے ملاقات پہلی ہوئی تھی زندگی میں, اور اس کے 2-3 دن بعد میں پہنچا تھا نورانی. میں تو ان کی نظروں میں آ گیا تھا. اب جی یہ شروعات ایسے ہوئی. میں چاہوں گا کہ جی اس واقعے کو نا فرماتے ہیں دل کے کانوں سے سنیے گا, کیونکہ اس میں بڑی قربانیاں ہیں, بڑی تکالیف ہیں. صرف میں اکیلے کی نہیں, احسن چنگیزی بھائی ہیں, عبدالصمد بھائی ہیں, دونوں بھی تھے, اشفاق بھائی, سمیر بھائی, ہمارے فیصل بھائی گاڑی چلانے والے. ہوا یہ, ہم ایک شو کرتے تھے بھید کے نام سے, وہ تھا متس اینڈ مسٹریز پر. آج جو لوگ بات کرتے ہیں نا بلیک ہولز پہ, فری میسنز پہ, لومیناٹی پر, سٹون ہینج پر, کالا جادو, برمودا ٹرائنگلز, ان تمام متس اینڈ مسٹریز کو ہم نے ایکسپلور کیا تھا 2008 میں. ہم بھید ایک شو کرتے تھے, اس کے اندر ہم اینڈ میں نا جو کنسرن لوگ ہوتے تھے, اسپیشلسٹ جو تھے, ان کے رائے لے کر کے سائنس کیا کہتی ہے اور بلیف سسٹم کیا کہتا ہے, اس کو ہم چھوڑ دیتے تھے بھید. اس میں ہم نے کوشش کی تھی کہ جتنے مزارات ہیں ان کی کرامات ہیں, آپ نے سنی ہوں گی, الگ الگ صاحب مزار کی اپنی اپنی کرامات ہیں. تو ہم نے کوئی ایسا مزار نہیں ہے جس کو انویسٹیگیٹ تو نہیں جس پر ہم نے ایپیسوڈ نہ کی ہو. اس میں تھا ایک نورانی بھی. تو ہم بھید کی ایپیسوڈ کرنے گئے تھے, کیونکہ میں ایسوسیٹ پروڈیوسر تھا بھید کا. تو میں گیا تھا حضرت سخی بلاول شاہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات پر نا, وہاں پہ لوگوں سے بات چیت کرنا, اس کو شوٹ کرنا. میرے ساتھ احسن بھائی تھے. اب ہوا کیا, اتفاق ہے ہم تھے وہاں پر, جمعرات تھی, تو شام جیسے ہی ہوئی نا وہاں قوالی شروع ہو گئی, جو آپ نے پروگرام کے شروع میں سنی, کیونکہ وہیں کی قوالی ریکارڈ ہوئی. اب قوالی ریکارڈ کرتے ہوئے میں دیکھ رہا تھا, میری نظر گئی سامنے پہاڑ پر. اس پہاڑ میں ایک سوراخ تھا بہت بڑا, اور شام ابھی ہوئی نہیں تھی کہ لوگ سارے باہر نکل گئے تھے اور اس کو کناتوں سے بند کر دیا تھا. حالانکہ مزار پر تو جیسی شام ہوتی ہے نا, بڑھتا ہے رش, رونق بڑھتی ہے, کہتے ہیں رات میں تو جاگتے ہیں. اور یہ وہ جگہ تھی جہاں 5 بجے ہی شام ہونے سے پہلے وہ خالی ہو رہا تھا نا. تو میں نے ان سے ڈسکس کیا, میں نے کہا یار یہ کیا ہے. تو لوگوں نے بتایا کہ جی یہ آپ کی چلا گاہ ہے, لاہوت لا مکان ہے یہ. ایک پہاڑ پر آپ آرام فرما رہے ہیں صاحب مزار, اور دوسرا پہاڑ
بہت اوپر ہائکنگ ہے اس کی, وہاں پر آپ چلا فرمایا کرتے تھے. اچھا جی چلو ہم نے وہاں بھی جانا ہے. اب جب جانے کی کوشش کی وہ تو بند تھا, تو میں نے کہا چلو کوئی مسئلہ نہیں, ہم ہو لیتے, ہم میڈیا والے ہیں, ہمیں کون روکے گا, ہمیں کون منع کرے گا, ہم تو میڈیا والے ہیں. جانے لگے تو بولتے ہیں سر میڈیا والے کیا, کوئی بھی ہو نہیں جا سکتے. میں نے کہا اپنی مینجمنٹ سے بات کراؤ. وہ ہوتا ہے نا بڑا کون ہے آپ کا, آپ کا بڑا کون ہے بلاؤ, کون ہے, مطلب وہ کس میں آتے ہیں آپ کی, وہ کون سی کمیٹی ہوتی ہے جو مزارات کو دیکھتی ہیں یار آج کل, اوقاف, محکمہ اوقاف والے, وہ خیر اس وقت نہیں تھے, اور لوگ میں نے پتہ کیا. تو جی جتنوں سے میں نے بات کی نا, انہوں نے صاف منع کر دیا, مطلب زور لگا لیں آپ کسی طرح بھی آپ نہیں جا سکتے. میں نے کہا ایسا ہوگا کیا, کہتے ہم واپس نہیں آؤ گے, جاؤ گے واپس نہیں آؤ گے. اب نا میں شش و پنج میں واپس آ گیا, آفس آ گیا. یہ میں یقین کریں میں پوری رات سوچتا رہا. میں نے کہا ایسا کیا ہے کہ جائیں گے واپس نہیں آئیں گے. اچھا وہ کیا ہے الگ ہم کر رہے تھے, صحیح, ہم اچھا وہ سائڈ بائی سائڈ جی چل رہا جی تھا. میں وہ کیا ہے کا ہوسٹ تھا, انویسٹیگیٹر, صحیح اور بھید کا ایسوسیٹ پروڈیوسر تھا. صحیح. ایٹ اے ٹائم 2 کام کر رہے تھے. صحیح. اب میں وہ کیا کہ شوٹ پر جا رہا ہوں, میرے خیال میں نورانی آ رہا ہے کہ یار میں یہاں تلاش کر رہا ہوں جنات کو, اور وہاں تو ہم سے کہا گیا کہ جاؤ گے تو واپس نہیں آؤ گے, وہ تمہیں چھوڑیں گے نہیں, تو وہاں تو وہ ہیں. خیر میں نے ان سے کہا کہ دوبارہ چلتے ہیں, اب ہم جائیں گے وہ کیا ہے کہ شوٹ پر, اور جائیں گے لاہوت نامہ کا. 5 بجے سے پہلے کہتے ہیں نا, ٹھیک ہے 5 بجے سے پہلے چلے جائیں گے. اب جی وہ ریکویسٹ دی, گاڑی کی, ENG کی, سب کی ریکویسٹ دی, ہم تیاری کی, ہم نکلے. کلٹس گاڑی تھی ہمارے پاس, ہم جا رہے ہیں, ٹائم پر نکلے, لیکن اس رستے میں نا ہب بلوچستان کے اندر آتا ہے, اس رستے میں بیچ میں آتی ہیں ندیاں, آتی ہیں دریا بھی آتے ہیں, کئی بڑا پہاڑی رستہ ہے. کلٹس گاڑی ہماری نہیں جا سکی, وہ آدھے رستے میں خراب ہوئی, ہم واپس آ گئے. اچھا اس کا وہی رستہ ہے جانے کا, ہاں بائی روڈ تو وہی ہے میرے خیال سے تو وہی. اب شاید ڈیولپ ہو گیا ہوگا ٹائم. ہم جی آ گئے واپس. اب کیا ہوا جی, وہ گاڑی مسئلہ ہو گیا تھا, واپس آ گئے. اور ہمارے پاس جو انڈور گاڑیاں تھیں ان ہاؤس میں, وہ بڑی نہیں تھیں اتنی, تو میں نے رینٹ پر نا گاڑی منگوائی, بڑی وین, کہ یار اس میں جائیں گے. اس میں ہم جا رہے ہیں. اب جانا اس طرف ہے, اور ڈرائیور بھائی ہمیں کہیں اور ہی لے کے چلے گئے. وہ پروفیشنل ڈرائیور ہیں, پروفیشنل, جن کا کام ہی جو ہے نا رینٹ پر جگہوں کا جانا, ان کو دیکھنا, وہ کہیں اور جا رہے ہیں. پہاڑی رستہ, صحیح, جائی جا رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں آ نہیں رہا, پہاڑی تو بہت دور سے دکھ جاتی تھی, یہ آ کیوں نہیں رہی ابھی تک. 4:45 بج گئے, اور ہمیں پتہ چلا کہ ہم تو اس سے اور دور چلے گئے ہیں. اب میں ڈرائیور کو دیکھوں, وہ مجھے دیکھیے. میں نے کہا بھائی, کہتے مجھے پتہ ہی نہیں چلا. کہتے میں کئی بار آیا ہوں یہاں پر, مجھے نہیں پتا میں کیوں وہاں سے ہٹ گیا ہوں. میں نے کہا چلو بھگاؤ, ابھی 15 منٹ ہیں. کہتے نہیں پہنچ سکتے. خیر پھر بھی ہم نے بھگائی. 5:15 ہمیں پہنچنے سے پہلے ہی ہو گئے تھے. میں دوبارہ واپس آ گیا. اب یہاں باس جو ہے نا میرے سامنے کھڑے ہیں, ایسوسیٹ پروڈیوسر ہوں میں. تم جو ریکویسٹیں دے رہے ہو بار بار گاڑیوں کی, تم گھومنے جاتے ہو, صحیح بات ہے, تفریح کرنے جاتے ہو. یہ تو جو تم کیمرے لے کے جا رہے ہو, ٹیم لے کے جا رہے ہو, گاڑیاں لے کے جا رہے ہو, باہر سے رینٹ پہ گاڑیاں لے کے جا رہے ہو, کر کے کیا آ رہے ہو. میں نے کہا سر مجھے خود نہیں سمجھ آ رہی ہو کیا رہا ہے. کبھی گاڑی خراب ہو جاتی ہے, کبھی وہ ڈرائیور بھائی رستہ بھول جاتے ہیں. حالانکہ وہ رات تک میرے ساتھ ہوتے, ان کو زیادہ پروفٹ ہوتا نا گھنٹے کے حساب سے, ان کا تو اپنا نقصان ہوا. کون جان بوجھ کے اپنا نقصان کرتا ہے. اب وہ میں ڈانٹ بھی سنوں, اب نہیں ہوگا, یہ اب نہیں ہوگا, اب جانا ہی نہیں ہے وہاں پہ. اب ایک طرف میں کیا کریں جی, اس وقت ہم ظاہر امپلائر تھے, تو پروڈکشن ہاؤس اب شروع ہوا, آؤٹ سورس شروع ہوا. اس وقت تو جو جیسے, تو میں بتاتا چلوں, ہم جاب کرتے تھے نا پہلے یہاں پر, تو اب آؤٹ سورس ہوئے ہیں, شو دیتے ہیں بنا کے. پہلے جی جاب ایک لمیٹڈ ریسورسز تھی ہماری, ان کو فالو کرنا ہوتا. اب تیسری بار میں نے کہا پتہ نہیں کیوں مجھے اتنا وہ تھا کہ جانا ہے, میں نے کچھ اٹریکشن ہے, کچھ کھچاؤ سا ہے, کچھ تعلق سا ہے وہاں پر. تو ڈائریکٹ باس سے تو نہیں کہا, جو ہمارے پروڈیوسر تھے ان سے میں نے کہا یار میں جانا ہے تھے نا, تسی نا آپ بات کر لیں ایک بار. انہوں نے کہا باہر سے گاڑی نہیں آ رہی, اب رینٹ وینٹ کی نہیں آ رہی, جو آفس کی ہیں وہی جائیں گی. میں نے کہا میں لے جاؤں گا. چلے, آپ نے دیکھا وہ کلٹس, ہم دوبارہ کلٹس لے کے گئے ہیں, اور وہی ہوا. میں نے اب کہتے کیا کیا, میں نے کہا دیکھو فضل بھائی, اس ندی میں ہم پہلے بھی پھنسے, آپ نے نا بھگاتے ہوئے چلے جانا ہے. اب رکے تو گئے ہم, پانی اندر آ جاتا ہے, پتہ نہیں کیا. وہی کیا.
ان لوگوں کو شاید میں نے اتروا دیا تھا پہلے, وہ اکیلے تھے یا میں بھی تھا, انہوں نے گاڑی بھگائی جی, جیسے پانی میں گئی نا سارا پانی سائڈوں پہ, لیکن پھر بھی وہ پھنس گئی, بند ہو گئی بند. اب آپ نے دیکھا کہ ہم نے کیسے نکالا, میں ٹائم دیکھ رہا ہوں, میں وہاں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ ہم کئی بار پہلے آئے ہیں, یہ پھر کوئی پرابلم ہو رہی ہے, رکاوٹ نہیں کہتے, بالکل کوئی چیز جیسے رکاوٹ ہو رہی ہو, میں ضد پہ ہوں وہاں. خیر وہ تمام میں نے ریکارڈ اس لیے کیا کہ میں اپنے باس کو دکھا سکوں کہ یہ دیکھ لو, میں کوئی گھومنے پھرنے نہیں جاتا. انہوں نے پسند بھی بہت کیا تھا بعد میں خیر اس کو کہ یہی ہمیں چاہیے, یہی ہمیں چاہیے. اس وقت کا پوڈ کاسٹ تھا, یہ ویلاگ تھا اس وقت کا. خیر میں جی پہنچا, جب گاڑی واڑی کس طرح سے ہم نے پانی ہاتھوں سے نکالا, میٹ کے چمچ بنائے ان کو نکالا, خیر پہنچے کسی طرح. اب مجھے یاد ہے میں نیچے پہنچا ہوں جہاں بورڈ لگا ہوا ہے لاہور لا مکان کا, سب لوگ واپس آ رہے ہیں. ایمن کوئی ایسا نہیں تھا جو جا رہا ہو اوپر, سب واپس آ رہے ہیں. ہم نے پانی لیا اور بس, اور کچھ نہیں لیا, صرف پانی لیا کہ یہ تو رہا, وہ دور سے دکھتا ہے کہ یہ تو رہا, لیکن ہاں وہ ختم نہیں ہوتا پھر. خیر بس جلدی میں اب ٹائم بھی نہیں تھا نا, میں نے کہا پہنچنا ہے, 15-10 منٹ رہ گئے تھے شاید. اب جی پانی لے کے ہم جانا شروع ہو رہے ہیں, سب آ رہے ہیں, ہم اکیلے جا رہے ہیں. 5 منٹ بعد ہی صرف ہم تھے وہاں پر, ایک ہوں کا عالم تھا, نہ بندہ نہ بندے کی ذات. ہمارے فٹ سٹیپس کی آواز ایسے گونج رہی تھی وہاں پر, اور روشنی تھی اس میں, ایک وحشت تھی, خوف تھا. روشنی کیسے تھی وہاں پہ؟ مطلب 5 بجے تھے, 5:30 بجے تھے. ٹھیک ہے اندر نہیں, باہر کی بات ابھی, صحیح اس کی بات ہائکنگ کی. خیر جی میں جانا شروع ہو رہا ہوں, تھوڑا سا ہم آگے گئے ہوں گے, ایک آواز آئی, اے کون ہو, کدھر آ رہے ہو. اب میں ڈھونڈ رہا ہوں آواز کہاں سے آ رہی. جناب غور کیا, کیمرہ تھا, زوم ووم کیا تو پہاڑ ہے, پہاڑ کے بیچ میں چلا گاہ ہے, اور اس پہاڑ کی چوٹی پر ایک بابا کھڑے ہوئے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کدھر آ رہے ہو بھائی, واپس, بند ہو گیا. اب وہی میڈیا والے دوبارہ کوشش کیجیے, ہم اخبار والے ہیں, ٹی وی والے ہیں, بولو تم جو بھی ہو, ٹائم نہیں واپس. میں نے کہا جی میں بڑی دور سے آیا ہوں. کہتے ہیں تم لاہور سے آؤ, لندن سے آؤ, کہیں سے بھی آؤ, واپس جاؤ. میں نے کہا بابا, اب مجھے یاد آ گیا, میں نے کہا اب میں اگر واپس گیا بغیر شوٹ کیے تو باس تو کہیں گے آنے ہی مت, کیوں آئے ہو, سوچ دیکھ لیں نا. صحیح بات ہے. اب میں جو وہ بھی چل رہا ہے, ٹیم بھی مجھے دیکھ رہی ہے. میں نے کہا بابا مجھے آنا ہے بس, میں کچھ نہیں, کیا چاہتے ہو آپ. کہتے ہیں اندر نہیں جانا. تو اشفاق بھی ہمارے ساتھ, انہوں نے کہا اچھا آپ سے ملنے آ جائیں. بولا ہاں مجھ سے مل لو, اوپر آ جاؤ, جانا اندر نہیں جانا. اب میری کیوریوسٹی اور بڑھ رہی ہے نا, میں نے کہا کیا ہے ایسا اندر. سنا ہوا کیا تھا کہ جی یہاں پر مجسمے ہیں جانوروں کے, جن میں شام ہوتے ہی جان آ جاتی ہے, جو جاگ جاتے ہیں. مجسمہ ہے شیر کا, اونٹنی کا, بچھو کا, سانپ کا. یہ پتھر کے بنے ہوئے, آج بھی لوگ دن میں جاتے ہیں 5 بجے سے پہلے ہو کے آتے ہیں وہاں سے, اور یہ بنے شام میں ان میں جان آ جاتی ہے, جو جاتا نقصان اٹھاتا ہے. اور کسی نے مجھے کہا تھا کہ ادھر کچہری لگتی ہے, اللہ کے ولی پہنچتے ہیں, ہستیاں آتی ہیں, ان کی بیٹھک ہوتی ہے. کسی نے مجھے کہا تھا, اس لیے انسان, نارمل انسانوں پہ پابندی نہیں جا سکتی, کچھ چاہ کے بھی نہیں جا سکتی. اب یہ بات میں نے کسی کو بتائی نہیں تھی, اندر ہی اندر ایک شوق تھا, ہم بھی بیٹھ جائیں یار, ہمیں بھی بٹھا لو, ہمیں بھی بٹھا لو یار, ایک وہ تھا. اب جی میں ان سے بات ہو گئی کہ جی میرے پاس آ جانا, اندر نہیں جانا. خیر جی ہم جا رہے ہیں, تھک گئے. وہ اتنی, کم سے کم آدھا پونا گھنٹہ, 45 منٹ تو لگے ہمیں چڑھتے چڑھتے. تو چڑھنے میں نا اندھیرا ہو, ہمارے سامنے سورج بھائی غائب ہوئے, پرندے غائب ہوئے, اور سناٹا. یہ آپ ان سے اوپر ملنے جا رہے تھے یا اندر جا رہے تھے؟ ابھی ہم نے تو ان سے ملنا تھا نا پہلے, بالکل, ہم نے ان سے, ہم ٹاپ پہ جانا چاہ رہے تھے. تو ابھی ہم ٹاپ پر نہیں پہنچے تھے, ابھی ہم چلا گاہ کے باہر کھڑے ہوئے. 45 منٹ ہمیں چلا گاہ پہ لگ گئے پہنچنے میں. تو لیکن جو ماحول تھا نا, اب ڈر لگ رہا تھا کہ کوئی وجہ ہے جو منع ہے نا. اور جب میں نے وہاں بینر دیکھا نا اس چلا گاہ کے باہر, وہ کپڑے پہ کیا لکھا ہوا ہے, اس جگہ شام 5 بجے کے بعد انسانوں کے آنے پر پابندی ہے, بحکم شاہ جنات.
وہ بینر پہ لکھا ہوا ہے. مطلب جنات کے جو شاہ ہیں ان کا حکم ہے یہ. ایک طرف جاب ہے, صحیح. آفس ہے, ایک طرف یہ سب ہے. ٹیم تو بس مشورہ ہی نہیں دے رہی نا مجھے, وہ دیکھ رہی ہے نا کہ یہ کیا کرتا ہے. اوئے ہوئے ہوئے, میں وہاں ایک سمجھنے بے بسی کی کیفیت میں آ گیا تھا کہ یار میں کیا کرا, ان میں کی کرا. خیر بابا جی, میں نے کہا بابا جی کے پاس چلتے ہیں, ان سے کسی طرح نا ان کو ساتھ لے جائیں گے بابا جی, بس مجھے دکھا دو ایک بار, میرا کام پورا ہو جائے. صحیح. میں نے کون سا پوری رات بیٹھنا ہے یہاں پہ, میرا کام پورا. میں نے کہا بابا جی کو ساتھ لے جائیں گے, منا لیں گے بابا جی کو, گھیر لیں گے. ایمن خیر میں نے دیکھا کہ بہت سارے بانس اور ایسی ایک اسلامک جس پر آپ کہہ لیں وہ لکھی ہوتی ہیں آیات ہماری, وہ لکھی ہوئی, اور ان چادروں کو نا ان بانسوں پر لگایا ہوا تھا کہ جس کو آپ ٹریس پاس نہیں کر سکتے, جن کے اوپر سے نہیں کود سکتے. جس نے بھی کلمہ پڑھا ہوگا وہ کر نہیں سکتا ایسا. ہم نیچے نہیں گزر سکتے, اوپر تو اس کو کود نہیں سکتے. نیچے سے ایک کھانچا تھا تو جانے کا بھی کوئی ایکسس نہیں تھا. میں نے کہا بابا جی سے تو ملنا ہی پڑے گا. ایسا نہیں تھا کہ وہ کھلا ہوا تھا, وہ تھا بھی بند. اب میں جی جا رہا ہوں اوپر, 15-20 منٹ اور لگ کے جا. اوپر گئے ہیں ہم, پہنچے, نہ بابا نہ کوئی بزرگ, کوئی بندہ نہیں. چھت ہے پہاڑ کی, ٹاپ ہے, بابا نہیں ہے وہاں پہ. بزرگ جو تھے نا بابا وہ نہیں ہے. اب ہم ڈھونڈ رہے ہیں, ہم نے کہا بابا کہاں گئے, حد نگاہ کوئی نظر نہیں آ رہا. اتنے میں ایک آواز آئی مجھے, کیوں آئے ہو. میں ڈر گیا, میں ڈر گیا. وہ چوٹی کے پیچھے ایک چھوٹا سا پہاڑی کا حصہ تھا, جیسے آپ کہیں چھپ کے بیٹھ جاتے ہیں نا, وہاں ایک لڑکا بیٹھا ہوا تھا, 25-30 ایج گروپ ہوگا, ٹوپی پہنی ہوئی تھی, ینگ سا. رات کو ٹھنڈ ہوتی ہے تو جیکٹ بھی پہنی ہوئی تھی اس نے. وہ تھا بیٹھا ہوا. کہتے کیوں آئے ہو. میں نے کہا بھائی بابا کہاں گئے, یہاں بابا تھے. کہتے ان کی ڈیوٹی ختم ہو گئی, میری ڈیوٹی شروع ہو گئی. صاحب ڈیوٹی صاحب, مجذوب کہہ سکتے ہیں. اب وہ صاحب ڈیوٹی بڑے ماشاءاللہ وہ فٹ تھے, مطلب کوئی ایکسٹرا فیٹ نہیں تھا ان میں, فوجی نہیں ہوتے جیسے, ٹوپی پہنی ہوئی, مونچھیں تھیں. اور نا میں نے کیوں آئے ہو. میں نے کہا جی مجھے اندر جانا ہے. کہتے نقصان اٹھاؤ گے. مجھے کہتے ہیں نقصان اٹھاؤ گے. میں نے کہا مجھے مجبوری ہے, مجھے جانا ہے نا, جا کے دیکھ لو, مرضی ہے تمہاری. انہوں نے نہ کوئی بحث کی نہ بات کی, سکون میں تھے. ہاں سمپل. پتہ نہیں سمجھ گئے تھے کہ یہ پاگل ہوا ہوا ہے, اس کو بحث کرنا فائدہ نہیں ہے. سمپل انہوں نے کہا نقصان اٹھاؤ گے, مرضی ہے تمہاری. یہاں آ کر نا ہماری ٹیم میں آپس میں لڑائی ہو گئی پہلی بار. یہ سامنے بیٹھا ہوا ہے, سمجھ میں سے بتا رہا ہوں. 2008 فروری میں ہم نے شروع کیا تھا, اور یہ بات 2011 کی ہے, 10 یا 11 کی. 3 سالوں میں ہم سکھر حویلی جیسی جگہ پہ گئے, شمشان گھاٹ جیسی جگہ پر گئے, کشمیر گئے, لاہور گئے, اوکاڑا گئے, کہاں کہاں نہیں چلے گئے. لیکن یہاں آ کر نا جب اس بندے نے بھی کہہ دیا نا نقصان اٹھاؤ گے, جب میں پھر بھی جانے لگا کہ دیکھی جائے گی یار, میں جاتا ہوں. میں جا رہا ہوں, پیچھے سے اشفاق بھائی, یہ سمیر, فیصل, ہم چاروں نے, سجاد ہو کیا گیا ہے, کیا ہو گیا ہے. اب تو بس ہے نا, ہم یہاں تک آ گئے, ہم نے سب ریکارڈ کر لیا, یہی سب دکھا دیں گے باس کو کہ کوئی مذاق نہیں ہے بھائی, تمہارا کوئی پرابلم نہیں ہوگا. مطلب نہ سینئر پروڈیوسر کچھ کہیں گے, نہ ایگزیکٹو پروڈیوسر کچھ کہیں گے, obviously. اب ان کو کیا بتاؤں, بات کچھ اور تھی, جس کا مجھے بھی اس وقت احساس نہیں تھا. مجھ پر بس ایک وہ تھا کہ یار میں نے جانا ہے بس کسی بھی طرح, وہاں نہ جھگڑا ہو. یہ میری بات نہ مانے, اشفاق بھائی میری بات نہ مانے, فیصل بھائی, سمیر, وہ تو بالکل ہی, ہم تو جائیں گے ہی نہیں. تو فیصل بھائی اور سمیر ہمارے اسسٹنٹ پروڈیوسر تھے, انہوں نے تو کہہ دیا سوری. اچھا, صاف بالکل, نوکری نہیں چاہیے, پیسے نہیں چاہیے, نہیں جا رہے, ہم نے جانا ہی نہیں. میں نے کہا کوئی بات نہیں. اب بچے یہ اور اشفاق. میں نے دیکھا نا کہ جب یہ لوگ نہیں مان رہے کہ نہیں, میرے ہاتھ میں نائٹ ویژن کیمرہ تھا ہینڈی, میں نے کہا جس کو جانا ہے جائے, نہیں جانا نہ جائے, میں جا رہا ہوں. یہ کہہ کے میں چل پڑا. آج تک میں نے ایسا کبھی کیا نہیں, مجھے کچھ ہوا تھا وہاں, پتہ نہیں کیا. یہ کہہ کے میں چل پڑا. اب پتہ نہیں ان کی آپس میں کیا بات ہوئی ہے پیچھے,
ان کی اشفاق بھائی کی. میں کافی آگے چلا گیا تو تمہیں دیکھ رہا ہوں پیچھے آ رہے ہیں دونوں پیچھے, یہ دونوں آ رہے تھے, صحیح. یہ محبت ہے ان کی کہ یہ دونوں پیچھے آ رہے تھے, وہ نہیں آئے. انہوں نے کہا ہم تو باہر ہیں, ہم نہیں جا رہے. اب یہ آئے, میں نے دیکھا, میں نے کہا ہاں, کہتے چلو 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 دیکھتے ہیں. چلو, چادریں ہم کراس کر نہیں سکتے تھے, بچا وہ کھانچا صحیح. جس میں سے ہم جا سکتے تھے. اچھا میں گیا ہوں بچپن میں تو مجھے کوشش ہوتی ہے میری بے ادبی نہ ہو. صحیح بالکل. وہ جوتے ہم نے باہر اتار دیے, میں نے بھی, انہوں نے بھی, سب نے بھی. اب نا ہم کرال کر کے گئے ہیں, ہم لٹرلی کرال کر کے گئے ہیں نیچے سے, اور جیسے ہی اندر پہنچے ہیں سامنے ناد علی لکھی ہوئی, صحیح. اس پہ نظر پڑی ہے, اور خاموشی, سناٹا. ہم بات کریں کہ اندر تو آ گئے ہیں, اب نا شروعات کرتے ہیں. اچھا دن میں کبھی ہم گئے نہیں تھے, ہمیں پتہ نہیں تھا کہ آگے سے نا ایسے کرو سیڑھیاں جاتی ہیں اور وہ جاتی ہیں اندر پہاڑ کے, صحیح. اس میں غار ہی غار. میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ جیسے ہی نا وہ کرو ہوتا ہے نا, اس کرو میں میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک اتنا بڑا سر, وہ نا مجھے ایسے دیکھ رہا ہے, مطلب سر. ہاں ہاں, آنکھیں جو ہے نا وہ یوں ہوتی ہے نا, وہ یوں آنکھیں تھی نا, مطلب جیسے کوئی ایسے دیکھ رہا. اب میں اس کو دیکھ رہا ہوں, میرے ہاتھ میں کیمرہ, میں کیمرے کو بھی دیکھ رہا ہوں کہ اسے میرا وہم ہے یا واقعی کچھ ہے. اب میں دیکھ رہا ہوں اسکرین پر بھی, میں زوم کر رہا ہوں اس کو, تو کچھ ہے. اور اس کے پیچھے 3 چھوٹے چھوٹے سر دیکھے میں نے, مطلب ایک بڑا سر نکلا, صحیح. یا پہلے چھوٹے نکلے پیچھے بڑا سر نکلا. جب میں نے دیکھا نا, میرے ذہن میں کیا ہے کہ جانوروں کے مجسمے ہیں, صحیح. اور وہ جانور شیر کا ہے, اور اس کا اتنا بڑا سر ہے. میں جہاں سے آیا ہوں وہاں سے تو نکلنے میں ہی مجھے اتنا ٹائم لگ جانا, میں نے تو بچنا ہی نہیں. بالکل. پھر وہ اپنے بچوں کے ساتھ ہے. میں کیا, ابھی مجھ سے بولا نہیں جا رہا, اور میرا کیمرہ جو ہے نا وہ یوں ہی نیچے آیا, ہاتھ لٹرلی. میں نے کہا گئے, اچھا. ختم. ہاں, کہ کیا بولے انسان, یوں ہو گیا ہاتھ میرا نا, میں ایسے کھڑا ہو گیا بلینک. کچھ دیر خاموشی ہے, نا یہ کچھ کہہ رہے ہیں, نا اشفاق کچھ کہہ رہے ہیں. اتنے میں نا میری شرٹ کھچی, پیچھے سے کھچی, تو اشفاق بھائی نے اور اس نے دونوں نے مجھے کہا کہ یار وہ اپنے بچوں کے ساتھ ہے, دیکھو تم آ گئے ہو, تم نے ریکارڈ بھی کر لیا, ہمارے ہاتھ میں ڈنڈا تک نہیں ہے, ہم نہتے ہیں, وہ بچوں کے ساتھ, ہم اس کے گھر میں گھسے ہوئے ہیں اس ٹائم پر, جب کوئی آتا ہی نہیں, کوئی آیا نہیں, اس نے شاید ہی کبھی انسان دیکھا ہو اس ٹائم پر. صحیح بات ہے. ہم جب نکلیں گے, نکلنے میں تو میں نے کہا یار یہ سچ ہے, میں نے کہا یہ حقیقت ہے بھائی, کیونکہ باخدا نیچے سے اوپر آنے میں ہمیں 1 گھنٹہ لگ گیا. اوپر گئے یار, ہم نے کہیں کوئی پپی, کٹن, کوئی پیگ, جو رات میں جانور نکلتے ہیں, لومڑی, کچھ نہیں, ایک جانور نہیں دیکھا. کئی غار ہیں بھائی, پہاڑ ہیں, رات کو جانور ہوتے ہیں, نکل آتے ہیں, ارے باقی کتنے بھی تو غار ہیں نا, کوئی نہیں نظر آیا یار. آن ریکارڈ دیکھ لیں آپ, میں نے بار بار چیک کیا ہے, نہیں ہے, وہی ہے جہاں کے بارے میں کہتے ہیں. اب میں کہہ رہا ہوں یہ سچ ہے. اشفاق کہتے ہیں یہاں سے پہلے باہر نکلو پھر بات کریں, یہاں مت کھڑے رہو, بس نکل جاؤ یہاں سے. انہوں نے بھی باہر آئے, میں نکلے ہم آہستہ آہستہ. اچھا میں نے یہ بھی کر لیا کہ ہاں میرے پاس ریکارڈ ہے, ایسا نہیں کہ میں صرف زبانی کہہ رہا ہوں, میں ریکارڈ کر کے آ رہا ہوں. میں باہر نکلا, اب نا کچھ دیر تو ہمیں سانس بحال کرنے میں لگی وہاں, ہم نارمل ہوئے. لٹرلی ہم سارے ایسے, کہتے ہیں نا انسان ڈر کی کیفیت میں ایک پھول رہا ہوتا ہے, مطلب ایک پریشر ہوتا ہے, اس کا دل دھک دھک کر رہا ہوتا ہے, رونگٹے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں, اور اس سے صحیح بولا نہیں جا رہا ہوتا, ہکلا رہا ہوتا ہے بولنے میں, خوف میں. وہ کیفیت تھی ہماری. اچھا میں بات کروں, میں کہہ رہا ہوں اشفاق یہ سچ ہے. اشفاق کہتے ہیں سجاد دیکھو میں تو آ ہی نہیں رہا تھا, یہ تم تھے جو ہے نا اس پیچ کے پیچھے رہے ہو. اب نا یہاں سے بس چلنا ہی بہتر ہے. اور ہم نیچے بس چلنا شروع ہوئے ہیں, سوچ کہیں اور ہے ہماری, خیال کہیں اور ہے, اور پاؤں جا رہے ہیں نیچے. وہاں میری ایک بات نکلی زبان سے, میں نے کہا کہ یار ابھی تو بہت سے ایسے جواب ہیں جو باقی ہیں یار, بڑے سوال باقی ہیں, بڑے جواب باقی ہیں, ابھی تو ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے. یہ تو ہم جو جانتے ہیں تو کچھ ہے ہی نہیں. ایسا ہی ہے. میں نیچے اترا ہوں تو نیچے نا مارکیٹ آ جاتی ہے بالکل, جب آپ نیچے اترتے ہیں نا, وہاں میں آیا ہوں پانی کو. وہ کہتے ہیں صاحب کدھر, گزاشی سے ادھر. ہم نے کہا یار ہم وہاں سے آ رہے ہیں چلانا سے. باخدا لٹرلی وہاں بندوں نے کہا کیوں مذاق کر رہے ہیں.
نے کہا بھائی ہم وہاں سے آ رہے ہیں. مطلب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, کوئی واپس آیا ہی نہیں آج تک وہاں سے جو رات میں گیا. کئی لوگ گئے ہیں پہلے, وہ نہیں آئے واپس, ان کا نہیں پتہ چلا. کچھ کہتے ہیں بارڈر پاس پار کر کے, کچھ کہتے ہیں کراس ہو گئے. ایک ہو دو ہو, ہر کسی کے ساتھ یہی ہے یار. صحیح. مطلب رات میں کوئی واپس نہیں آیا جی اس جگہ سے. اب آفس آئے ہم, اب باس نے پرسنلی دیکھا بھی, بڑا پسند بھی کیا. مجھے کہتے ہیں تم نے پیسے دیے ہیں وہ سائبر ڈیوٹی کو. وہ جو بابا جی تھے نا اوپر, مجھے کہتے ہیں تم نے ان کو پیسے دیے جو یہ بات کہہ رہے ہیں. میں بس ان کو دیکھا نا یوں کر کے, میں نے کہا یار ہم کہاں سے آ رہے ہیں, صحیح بات ہے. کیسے آ رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, کیا کھانا, کیا صحت, کیا جان, کیا. میں باس کو بس یوں دیکھا نا, میں مسکرایا, جاؤ یار تم پیسے دے کے بلوا رہے ہو, ایسا کچھ بھی نہیں. تو اسی لیے اشفاق بھائی نے اس پروگرام کے اینڈ میں کہا کہ آپ خود ہو کے آ جائیں ایک بار, آپ کو لگ پتہ جائے گا. جو اینڈ میں کنکلوژن دیا یہ کہا کہ آپ خود ایک بار ہو کے آ جائیں, پتہ چل جائے گا, سارے سوالوں کے جواب مل جائیں گے. اب کیا ہوا جب دیکھ لیا, خیر ہمیں یہ سننے کو ملا کہ ہم نے اس سائبر ڈیوٹی بابا جن سے ہماری ملاقات ہی نہیں ہو سکی, ان کو ہم نے پیسے دیے نا. یہ ہمارے باس کا کہنا, مطلب یہ نو ڈاؤٹ میڈیا کہتے ہیں تھینک لیس جاب ہے, کام ہے, ٹھیک ہے, میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ اگر وہ ہمیں اتنا پش نہ کرتے شاید ہم آج یہاں نہ ہوتے. بڑا کچھ سیکھا ہے ان سے, سمجھیں. اب جب یہ پروگرام ایئر ہو گیا, اب یہ اتنا بڑا پروگرام تھا کہ پہلی بار وہ کیا ہے, میں ایک پروگرام کی 2 ایپیسوڈ بن رہی. بالکل یہ پہلا شو تھا, یہ میں نے کیا. آج تک ہم جہاں جہاں گئے ایک ایپیسوڈ بن رہی تھی. لیکن کیونکہ ایسا کانٹینٹ تھا کہ اگر میں اس کی تھوڑی سی ہسٹری نہ بتاتا, اس کے بارے میں ڈیٹیلز نہ بتاتا, میں گیا کیسے ہوں, مجھے کیا کیا مشکلات آئیں, میں کیسے واپس آیا, وہ تو 3-4 میں بھی پوری نہیں ہو رہی تھی. لیکن میں نے کہا کم سے کم میں اس کو بریک نہیں کر سکتا, مجھے اس کے 2 پارٹ کرنے ہی پڑیں گے. صحیح. تو پہلی بار میں نے اس پر سٹینڈ لیا, باس کو منایا, میں نے کہا ٹھیک ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں, میں غلط ہوں, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اس کو یہ کر دیں. کیا, پارٹ 1 آیا, پھر پارٹ 2 آیا. جب ایمن اس کا پارٹ 2 ایئر ہو گیا تو ریسیپشن پہ ہمارے بیٹھتے ہیں شبیر بھائی, اور ہماری ریسیپشنسٹ ہیں, خاتون بھی ہیں. ان کے مجھے فون آئے, کہتے ہیں صبح سے ہم کوئی اور کام نہیں کر سکے سوائے فون اٹھانے کا. صبح سے کہتے ہیں ہم کوئی اور کام نہیں کی کر دیتا ہے تسی. اب میرا نمبر تو تھا نہیں لوگوں کے پاس, ایکسپریس نیوز کا نمبر آپ گوگل پہ سرچ کر لیں, آ جاتے ہیں. اب وہ فون پہ فون ویسے ہی کہتے رہتے تھے, یہ آیا بھائی, وہ یہ کہہ رہے ہیں, وہ یہ اتنا پیغام تھا, کہہ رہے ہیں ہمیں کوئی اور کام کرنے دو بھائی. پھر انہوں نے نا ہمارا الگ سے پروگرامنگ کے اندر ایک فون ارینج کروایا, نمبر پی ٹی سی ایل کا, وہ کیا ہے کے لیے الگ سے نمبر لگا. اور اس قدر عروج ملا کیونکہ اس میں دونوں اینگل آ گئے, جو بلیو رکھتے ہیں وہ تو ہے ہی ہیں, اور جو بلیو نہیں رکھتے نا وہ بھی آ گئے. ہاں بالکل, کہ بھائی یہ لڑکے ایک چیز کو خود جا کے ایکسپلور کر کے آئے ہیں, کوشش کی ہے انہوں نے, یہ بتا رہے ہیں, سائنٹیفکلی بھی بتا رہے ہیں. صحیح. اپنی ہر جو سوال آتا ہے وہ بھی کور کر رہے ہیں. تو اب گنجائش کہاں بچی. لیکن میں نے بھگتا, میں وہاں سے واپس آیا, سڈنلی میرا کلیش ہوا باس کے ساتھ. اچھا. ایسا کلیش ہوا جس پر وہ بھی حیران ہے, میں بھی حیران ہوں, اور باقی باسز بھی حیران ہیں کہ ایسا کیوں ہوا. اسی ایپیسوڈ اس ایپیسوڈ کے بعد سے نا میں نے محسوس کیا کہ مشکل بڑھ گئی میرے لیے, پتہ نہیں کیوں. حالانکہ اور بھی ساتھی سب حیران ہیں کہ یار ایسا کیوں ہوا, کہ پرابلمز آنا شروع ہو گئی مجھے. صحیح. ایک خیال مجھے یہ بھی آ رہا تھا کہ آپ کون ہوتے ہو کسی کی کرامت کو یا اس کو ماننے پر انکار کرنے والے, یا اس کی تحقیق کرنے والے, چیلنج کرنے والے. بیسیکلی آپ کی تلاش ہے, آپ جاؤ جگہوں پر, لیکن ایک ہستی جہاں آرام فرما رہی ہے, اس کی ایک اپنی تقدس جگہ ہے, مقدس جگہ ہے, وہاں پر آپ جا کے آپ کون ہوتے ہو چیک کرنے والے. دیکھیں, بینگ مسلم وی جسٹ ہیو ٹو فالو وداؤٹ اینی آرگیومنٹ. بالکل یہی ایمان ہے نا جو اللہ پاک
آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، اس پر تحقیق نہیں ہے، تحقیق باقیوں پہ کرو، وہ تحقیق مت تم ڈاما ڈولو، وہ تو بس یہ سرنڈر جی، آپ نے جو فرمایا ہم وہی، وہ تو یہ ہے نا کہ ایمان کمزور ہے، بس 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 وہ تو ہے ہی۔ میں نے جی دل میں میرے خیال آ گیا کہ سجاد صاحب توبہ کر، اور میں نے کی یہ بات، شاید آپ لوگ تو 13 سال کہہ رہے ہیں، میرے خیال سے 14 سال پہلے کی ہے، 13-14 سال پہلے کی بات ہے۔ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، کسی قبرستان کو، کسی مزار شریف کو میں نے انویسٹیگیٹ نہیں کیا، اور اس سے پہلے تک کسی قبرستان کو اور کسی مزار شریف کو چھوڑا نہیں۔ صحیح۔ تمام پاکستان، اسلام آباد کے قبرستانوں میں ہم گئے ہیں، جہلم مزار شریف پر گئے ہیں، جتنی کرامت تمام ہستیاں ہیں سب کو ہم نے کور کیا، صحیح۔ اس سے پہلے کسی کو چھوڑا نہیں، اس کے بعد کہیں انویسٹیگیٹ نہیں کی۔ جاتا ہوں ہر جمعرات جاتا ہوں، سلام کرتا ہوں، حاضر ہوتا ہوں، انویسٹیگیشن۔ تو وہ مسٹری سالو ہوئی ایمن کہ اندر تھا کیا، لوگ واپس کیوں نہیں آ سکے؟ فوٹیج کے اندر یہ بات تو ثابت ہو گئی کوئی جانور ہے، صحیح ہے۔ دوسری بات ثابت ہو گئی وہ جانور اپنے بچوں کے ساتھ ہے، تیسری بات یہ ثابت ہو گئی وہ جانور اپنے حجم میں بڑا ہے، وہ کوئی چھوٹا موٹا جانور نہیں ہے۔ آپ you can't say it's a cat or dog. اچھا، آپ نے پہلے بتایا تھا کہ وہاں پہ مجسمے بھی ہیں جی، کہ شیر کا اور ان سارے جتنے بھی جانور ہیں ان کے مجسمے، تو کیا وہ مجسمہ تھا یا وہ ریئل تھا؟ نہیں وہ ریئل تھا کیونکہ وہ موو ہو رہا تھا، وہ موونگ کے اندر ریکارڈ ہوا ہے، وہ صرف کہیں اسٹیٹک نہیں تھا، وہ باقاعدہ نکلا ہے، اس کا بڑا سر ریکارڈ ہوا ہے، وہ موو ہوا ہے، وہ باہر کی طرف آ رہا تھا جس پر ہم پیچھے ہٹے ہیں، اب کوئی چھوٹا جانور نہیں تھا۔ میں کہتا ہوں، میں مانتا ہوں پہاڑوں پہ رات میں جانور نکل آتے ہیں، میرا بس سوال یہ تھا کہ وہیں ہی کیوں نکلے جہاں کہتے ہیں کہ جی جان آ جاتی ہے۔ گھنٹہ مجھے لگا ہے اوپر جانے میں، اس سے اوپر بھی اور جگہ ہے جہاں اور ابینڈنڈ ہے، وہ جو کوئی بھی نہیں جاتا، وہاں تک نہیں نکلے۔ کتنے غار آئے، صحیح، باقی غاروں میں جانور کیوں نہیں ہے، کہیں اور کیوں نہیں، ادھر ہی کیوں ہے جہاں 5 بجے تک انسانوں کا رش لگا ہوا ہوتا ہے، پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی۔ آپ 5 بجے سے پہلے جائیں تو صحیح، آپ ویڈیوز میں دیکھ لیں، اتنے لوگ ملیں گے آپ کو وہاں پر، تو جانور وہاں تھوڑی آئیں گے جہاں انسان آتے جاتے ہوں، جانور تو باقی جگہوں پہ آئیں گے نا جہاں خالی ہو، وہاں نہیں ہے، وہی ہے جہاں پر کھا جاتا ہے۔ مت یہ ہے کہ وہ مجسموں میں جان آتی، مت یہ ہے کہ جو پتھر کے مجسمے ہیں ان میں جان آ جاتی، اور باقی مخلوقات آتی ہیں جو انسان نہیں ہوتی، صحیح، جو انسانوں سے آپ نیکسٹ لیول کہہ لیں، صحیح، ہستیاں کہہ لیں، اولیاء اللہ کہہ لیں، جنات کہہ لیں، یہ کہتے ہیں ان کی آمد ہوتی۔ انسانوں کی آمد پر پابندی ہے، آپ نوٹ تو کریں جملے پہ، 5 بجے کے بعد انسانوں کے آنے پر پابندی ہے بحکم شاہ جنات۔ جی اس پر تو میں کہوں گا جتنی آپ بات کرنا چاہیں گی ہوگی، کیونکہ بھگتا بھی جی نو ڈاؤٹ اتنی عزت ملی ہے، اتنی عزت ملی، اس کے بعد تو ایک عروج ملا اس پروگرام کو۔ یہ دنیا میں جو ہے نا، مطلب ایکسپریس نیوز وہ کیا ہے ایکسپریس نیوز، یہ ایک ہوگا، مطلب ہمارے رپورٹر حضرات، ہمارے بیورو چیف انکلوڈنگ جتنے بھی ہمارے نیوز پروگرامنگ جہاں چلے جائیں نا، جہاں ایکسپریس نیوز لکھا ہوا ہے وہ کیا ہے، مطلب وہ اس کا نام ہی وہ پڑ گیا۔ وہ بھی کہتے ہیں یار ہم وہاں اپنا نیوز کا ریکارڈنگ کر رہے ہیں اپنا، وہاں لوگ وہ کیا نہ رہے، ایکسپریس نیوز کی DSNG گزر جائے نا، وہ کیا ہے۔ میں سما گیا ہوں 2 سال، اس کے بعد گیا ہوں، نورانی کے بعد گیا ہوں، میں سما، مطلب ہاتھ میں مائک ہے، گلے میں کارڈ ہے سما کا، DSNG سے سما کی اتر رہا ہوں، پرنٹڈ وین سے اتر رہا ہوں، رش میں کھڑا ہوں، وہ کیا ہے، میری سما کی ٹیم کہہ رہی ہے یار آپ وہی کریں، کیونکہ لوگ آپ کو مطلب دیکھنا بھی۔ اچھا، آپ نے جیسے بتایا نا کہ اس کے بعد، اس ایپیسوڈ کے بعد تھوڑے آپ کی لڑائی ہوئی اور یہ سارے مسئلے مسائل ہوئے، لیکن ایٹ دی اینڈ اس سے آپ کو فیم ہی ملا، بے حد بے انتہا۔ میں عرض تو کرتا ہوں کروایا گیا ہے، ایک بات جو میں نے سمجھی نہ سیکھی، توبہ صرف اس بات سے نہیں تھی کہ میں ڈر کی وجہ سے یا کچھ، اس سے زیادہ خوفناک جگہوں پر ہم گئے بھی ہیں جاتے میں، توبہ اس بات سے بھی کی، یہ مقام ادب ہے،
ہم قبرستان کے متعلق کیا کہتے ہیں کہ جی وہاں ہنسیں مت, بالکل بالکل ٹھیک ہے, سلام کریں. کن کو سلام کریں, مطلب ہے نا جو جواب دیں گے. بالکل. پھر اس سے آپ نیکسٹ لیول پہ آ جائیں, مزار شریف, ہستی آرام فرما رہے, ٹھیک, آپ لکھ لیں نا, وہ جواب دیتے ہیں. اب ایسی جگہوں پر بڑا ادب سے جانا, پیش ہونا پڑتا ہے, اور ذرا سی بے ادبی, وہ کہتے ہیں نا با ادب با مراد, بے ادب بے مراد. بالکل. تو میں نے احتیاط کی کہ یار میں اکیلا نہیں ہوتا, میرے ساتھ اور بھی لوگ ہوتے ہیں, کوئی سمجھتا ہے کوئی نہیں سمجھتا, اس کے لیے کوئی عام سی جگہ ہوتی ہے, کوئی ایک کی غلطی سب کو نہ بھگتنا پڑے. تو میں نے کہا اس سے بہتر ہے جی توبہ, اب جو ہے نا ویسے چلے جائیں, اسی کون ہونے انویسٹیگیٹ کرنا. بالکل. چلیں, تھینک یو سو مچ, آپ نے اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا. تھینک یو. اور بڑی لوگوں کی فرمائش پہ یہ ہم نے پوڈ کاسٹ شوٹ کیا ہے. یقیناً محسوس کیا ہوگا آپ نے, محسوس کیا ہوگا. بالکل. آئی ہوپ آپ سب کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی. آپ سب کی فرمائش پہ ہم نے یہ پوڈ کاسٹ کیا ہے. نیکسٹ ویک کماری یا شمشان گھاٹ یا جو بھی آپ نے فرمائش کی ہیں ان پہ ہم پوڈ کاسٹ کریں گے. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی. اللہ حافظ.